پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ واما الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سزا دوں گا ان کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس بات کو ماننے سے انکار کریں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ کے احکامات پر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم، میں ان کو پورا کا پورا اجر ان کا دے دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ذَلِكَ، یہ سب باتیں جتنی بتائی جا رہی ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ، یہ سب ہم آپ کو سنا رہے ہیں، من الآیات، ان نشانیوں میں سے، والذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم بھی ہم بتا رہے ہیں، یعنی آپ نہیں تھے، اس جگہ بھی نہیں تھے، اور یہ جو ذکر حکیم مصلحت کی باتیں بتائی جا رہی یہ بھی وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو، تراب مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے حکم دیا ہو جا، وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کیسے بنائے گئے تھے؟ پتلا بنائے گئے تھے مٹی کے، اللہ تعالیٰ نے کہا جان آ جا، اس میں جان آ گئی۔ تو اسی طرح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جان آئی تھی، وہ تو صرف مٹی سے بنا تھا، اس کی تو ماں ہے، باپ نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کن فیکون، ہو گیا۔ مثال دونوں کی ایک جیسی ہے۔ الحق من ربک، یہ جو حق ہے
حقیقت ہے، یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ حقیقت ہے من رب کا، تیری رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، اور تم ان لوگوں میں شامل مت ہونا جو شک کرتے ہیں ان باتوں میں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور پھر اب یہ علم آ جانے کے بعد فمن حاجک، پر جو جھگڑا کرے آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ان باتوں میں من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم کے ذریعے ان کے پاس ایک حقیقت آ گئی، جتنی باتیں حقیقت کی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. فقل، اگر وہ پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں تو فقل، ان سے کہو تعالو، آؤ، ندعو ابنانا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو. اور اس کے پیچھے واقع ہے نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بات ہم نے کھول کے بتا دیا، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو آپ ان سے مباہلہ کرو. مباہلہ یہ ہوتا ہے، یہ جو آگے میں بتا رہی ہوں، کہ ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا، اور تم بھی، وَأَنفُسَكُمْ، میں بھی، اور تمہارا نفس بھی. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم التجا کریں اللہ سے، دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو اللہ لعنت کرے گا جھوٹوں پر. یعنی اب جو فیصلہ نہیں ہو رہا تو فیصلہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے، تم اپنے پورے خاندان والوں کو بلا لو، ہم بھی اپنے پورے خاندان والوں کو بلا لیتے، پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ان ھذا لہو القصاص الحق، یہ بالکل صحیح قصے ہیں، حق کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جتنے واقعات ہیں یہ حق کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. تو اللہ صرف الہ کون؟ اللہ، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی جو ہے سب سے زبردست اور حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر بھی آپ کی بات نہ مانے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مفسد کون ہے، یعنی پھر یہ مفسد ہو گئے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کون مفسد ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اب ان سے کہو اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء، ایک ایسی بات میں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی اگر آپ کسی کو دین کی تعلیم دیں تو اس کو مخالفت سے نہ شروع کریں، ان باتوں سے شروع کریں جو آپ کے اور ان کے درمیان ایک جیسی ہیں. یہاں جو تعلیم کا ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. اب کیا برابر ہے؟ بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. یہودی، نصارہ اور مسلمان سب میں یہ ایک چیز ہے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور نہیں ہم شریک کریں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی اپنا رب نہیں بنائیں گے. یعنی رب کس کو بناتے ہیں؟ جس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں، گڑ گڑایا جاتا، تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر پیٹ پھیر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ یہ کہہ دے، تم سب یہ کہہ دو ہم تو مسلمان ہیں. یعنی تم نہیں ہوتے تو نہ آؤ، ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، لما تحاجون فی ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں حجت بحث کرتے ہو. کیا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب
تم اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو کہ تم کہتے وہ یہودی ہیں اور وہ کہہ رہے نصارہ ہے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، انجیل اور تورات تو ان کے بعد اتری ہیں، یعنی اس وقت تو تورات انجیل تھی نہیں، تو یہودی و نصارہ کیسے ہوتے؟ وہ تو ایک پکے مسلم تھے. یہ جو فرقہ بندی ہوئی ہے یہ تو ان کے بعد ہوئی ہے. افلا تعقلون، تم اس کو عقل سے کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ ہاں تم ہؤلاء حاججتم، یعنی تم وہ لوگ ہو تم نے جھگڑا کر لیا فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم تھا، سب پتا تھا کہ دین حق کیا ہے اور دین نہیں، اس کے بارے میں تم اتنے جھگڑے کر لیے حالانکہ تمہیں پتا تھا. فلیما، پس کیوں تو حاجونا، تم اب حجت کرتے ہو فیما لیسا لکم بہ علم، جس کا تمہیں بھی کچھ علم نہیں ہے. علم کے بارے میں تو اتنے جھگڑا کر لیا، اب جو جس کا علم نہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم ان باتوں کو نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ تو ایک سچے مسلمان تھے کیونکہ تورات انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، وہ تو سچے اللہ کے بندے تھے. انا اولی الناس بابراہیم، اور انا اولی الناس، اور ولی دوست لوگوں میں بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کے دوست کون ہیں؟ للذین تبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کی، وہ ان کے دوست ہیں. وہذا النبی، اور یہ نبی بھی ان کے ولی دوست ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لے آئے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ودت چاہتے ہیں، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کون سے؟ وہی یہودی و نصارہ. ایک گروہ یعنی سب نہیں، ایک گروہ چاہتے ہیں لاؤ یدلونکم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سب کو گمراہ کر دیں. وما یدلون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ تمہیں تو گمراہ نہیں کریں گے، وہ خود گمراہ ہو جائیں گے، اپنے نفسوں کو گمراہ کر دیں گے اور اس کا انہیں شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مشاہدہ کرتے ہو. کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ وہ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اللہ کی آیات جو وحی کے ذریعے ان پر اتار رہی ہیں، تم جانتے ہو کہ ان کا اخلاق تو بہترین ہے، پھر بھی اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اب اہل کتاب سے اس کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا ہے، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملا دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. یعنی ان کا کیا تھا؟ حق، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں اپنی طرف سے باتیں ملا کے اس کو کچھ سے کچھ ملا دیتے تھے. تو یہی اللہ پاک فرما رہا، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں باطل میں حق میں تم شامل کرتے ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، یعنی حق اور باطل کو جس طرح کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی جانتے بوجھتے تو تم ان اسلام کو نہیں ماننا چاہتے اور ان اسلام میں نئی نئی باتیں نکالتے ہو. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، تم ایمان لے آؤ، بالذی اس پر، انزل علی الذین، جو ان لوگوں پر نازل کیا گیا، جو آمنو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں پر جو دین اسلام اترا ہے. تو تم کیا کرو،
کہ اس پر ایمان لیا وجہ نہاری صبح کے وقت فرو اور پھر انکار کر دو آخرہ دن کے آخر کے وقت، صبح ایمان لیا اور شام کو کہہ دو نہیں بھائی یہ دین اچھا نہیں، ہم انکاری ہوتے ہیں، لعلکم یرجعون تاکہ دوسرے بھی پلٹ جائیں۔ اب آپ نے صبح ایمان لائے شام کو انکار کر دیا تو لوگ سمجھیں گے نا کہ ضرور دین میں کوئی خرابی ہے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لعلہم یرجعون تاکہ دوسرے لوگ بھی دین سے پلٹ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اب تمہیں آپس میں کیا کرنا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا تم کسی اور کی اطاعت مت کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر ہاں اس کے جو تمہارے دین والا اس کی بات کو مانو تم۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہدایت تو صرف وہ ہدایت ہے جو اللہ ہدایت دے، اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، اور ان یوتا اور جو دیا گیا احدم کسی ایک کو مثل ما اوتیتم مانند اس کے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا، یعنی اللہ کی ہدایت ہے، اس سے پہلے اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ نے ہدایت دی، اور جو تم میں سے کسی ایک کو بھی دیا گیا یعنی اللہ کی ہدایت، ما اوتی تم جو تمہیں دی گئی، یعنی اللہ ہدایت اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو نیک راستے پر لے آئے، او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر وہ جب اگر دین کو نہ مانے تو اللہ کے سامنے ایک حجت ہو جائے گی کہ اللہ پیغام تو دے دیا گیا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کے سامنے ایک حجت ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ قل ان الفضل بید اللہ، ان سے کہہ دو اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا علم والا ہے، بہت وسیع ہے، بخیل نہیں ہے، جہاں بھی وہ چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین پہ آنا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین سے سرفراز کر دیتا ہے، کیونکہ واسع علیم بڑے علم والا، اسے سب پتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے، جو رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت کے لیے وہ مخصوص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے کہ ذرا بھی جس کے دل میں نیکی کی طلب ہے اس کو وہ مقرر کر لیتا ہے اپنے لیے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من ہیں کچھ، کون، من ان تامنہ بقنطار، کہ اگر تم تامنہ امانت رکھوا دو ان کے پاس، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور ان میں سے اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس آپ خزانہ بھی رکھوا دیں، یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، کہ جس کے پاس امانت رکھائیں ایک دینار، لا یؤدیہ الیک، وہ واپس نہیں کرے گا اس کو، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے وہ نہ مانگتے رہیں۔ یعنی ان کا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے یہودیوں کا کہ کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں، ذالکہ، یہ اس وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، بأنہم قالوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، لیسا علینا، ہمارے اوپر نہیں ہے، فی الامیین سبیل، کوئی مواقع نہیں ہے امیوں کے بارے میں۔ امی کسے کہتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب امی کہلاتے تھے کہ جاہل ہیں، تو یہاں تو مسلمانوں کو امی کہتے تھے، تو وہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ امیوں کے بارے میں ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جیسا چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، اور بہت سے واقعات ہیں وہ پھر بہت زیادہ تفصیل آ جائے گی،
مقصد یہ ہے کہ امیوں کے ساتھ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں نا اللہ نے ہمیں مواخذے دیا ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسا کوئی انہیں حکم نہیں دیا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، پکڑے جائیں گے، سزا ہوگی ان کو۔ من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، یعنی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان سے باس پرس کرے گا، اور ومن اوفا بعہدہ، جو بھی پورا کرے گا اپنے عہد کو، واتقی، اور اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، اور بے شک وہ لوگ کون، یشترون بعہد اللہ، جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کا عہد، اللہ کے احکامات کو۔ یہ کون کرتے تھے؟ سب یہودیوں کا تھا، یہودی کرتے تھے، آج کے ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم، تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخرۃ، آخرت ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ کلام کرے گا ان سے، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر ڈالے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کے عہد کو چھوٹی سی قیمت کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، دین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جس میں یہودیوں میں، لَفَرِيقًا، ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم، جو موڑتا ہے اپنی زبان کو، بالکتابی، کتاب میں جب وہ پڑھتا ہے، یعنی لفظ کو بنا کر کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ جو بول رہا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ باتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہودیوں کا پورا کریکٹر جگہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ ما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے، ان یؤتیہم اللہ الکتاب والحکمت، یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ یؤتیہم اللہ، کہ اللہ اسے عنایت کرے، کتاب والحکمہ، اور حکم یا احکامات، والنبوت، اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ کہے لوگوں سے، کونی عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ جب نجران کا وفد، جیسے میں نے بتایا تھا، آیا تھا اور یہ سب باتیں ہو رہی تھی، تو ان کے وفد نے کہا چلے چھوڑے اس جھگڑے وگڑے کو، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو ربانی بنا لیتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اللہ اپنی کتاب سے نوازے کرے، حکم و نبوت دے، اور پھر لوگوں سے کہے کونی عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو پیغام کیا دے گا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کی عبادت کے پیغام دے گا وہ۔ ولیکن کونو، بلکہ وہ کہے گا ہو جاؤ، ربانیین، ربانی یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہے گا میرا ہو جائے، بلکہ کہے گا اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم ہو، تعلمون الکتاب، کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، وبما کنتم، اور بوجہ اس کے کہ تم ہو،
تدرسون اور خود پڑھتے ہو، یعنی وجہ اس کے کہ کتاب کو تم خود بھی پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو، یعنی تمہیں پوری طرح علم ہے کہ کتاب کا تقاضا کیا ہے، جس کو خود بھی پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو کہ اللہ واحد ہے، اور تم ربانی بنو، اللہ والے بنو، کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت شامل کرو۔ ولا یامرکم، اور نہیں وہ حکم دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، دوست، یعنی اللہ وہ اپنا کیا فرشتوں کو یا پیغمبروں کو بنا لو، یہ بھی نہیں کہتا، کیسے کہہ سکتا ہے وہ یہ؟ ایامرکم بالکفر بعد اذ، ایامرکم، کیا تم حکم دیتے ہو بالکفر، یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا تھا نبی سے کہ ہم آپ کو اپنا رب بنائے لیتے ہیں، تو یہ اس کا پورا جواب یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایامرکم بالکفر، کیا تم مجھے حکم دیتے ہیں کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ بنائے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین واذ، اور یاد کرو وہ وقت، اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا تھا، میثاق، پختہ عہد، نبیین، نبیوں سے، یعنی نبیوں سے اللہ پاک نے پختہ عہد لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب، کہ جب آئے تمہارے پاس کتاب میں سے کوئی حکم، و حکمت، اور حکمت کی باتیں، ثم جاءکم رسول، اور پھر کوئی رسول آئے تمہارے پاس، مصدق لما معکم، اور تصدیق کرتا ہو ان باتوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، اور نبیوں کے عہد کا مطلب ہے ان کے بندوں سے عہد لیا تھا، یعنی نبی کا عہد وہ ہے کہ اس کو ہمیں پورا کرنا ہے، کہ اللہ نے نبیوں سے پکا عہد لیا تھا، یعنی اس کے عوام سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب حکمت کی باتیں آئیں اور کوئی رسول تمہارے پاس آئے جو مصدق لما معکم، اور تصدیق کرے اس بات کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو لتؤمنن بہ، تو تمہیں ضرور ایمان لانا ہے ان باتوں پر، ولا تنصرون، اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی، یعنی رسول کی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، علی ذالکم اسری، اور اس عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، یہ جو عہد ہے کہ نبیوں پر اور اس کے احکامات پر ایمان لائیں گے، اللہ نے کہا کہ اس کا تم عہد اٹھاتے ہو، قالو، انہوں نے کہا تھا، اقررنا، ہاں اقرار کرتے ہیں، یعنی نبی اقرار کر رہے ہیں، لیکن نبی کے اقرار کا مطلب ہے جتنے فالوورز ہیں وہ ان سب کا اقرار ہے اس جگہ۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فاشهدوا، پس گواہ رہو، وانا معكم من الشاہدین، اور تمہاری اس بات پر میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یعنی میں بھی گواہ ہوں، اب جو اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرے طریقے چاہتے ہیں تو وہ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کا طریقہ چھوڑ کر وہ کوئی اور دوسرا طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یعنی سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور وہ کس طرح سے اللہ کے فرما بردار ہیں؟ طوعاً وکرہا وإلیہ یرجعون، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، لیکن سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ قل آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لیائے اللہ پر، یعنی اوپر جو معاہدہ کیا تھا نا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے،
آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لیا ہے، وما انزل علینا، اور جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہم اس تعلیم کو بھی مانتے ہیں. وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پہ تعلیمات اتاری گئی، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ان کی ساری اولادوں کو تعلیم دی گئی ہے ان سب کو ہم مانتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو تعلیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. والنبیون من ربہم، اور جو نبی اتارے گئے تھے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، سارے نبی ہمارے لیے برابر ہیں. نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے ایمان لانے والے ہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو چاہے غیر اسلام دین کو، یعنی دین کے سوا اگر کوئی کسی اور دین کو چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام ہے صرف اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے سوا اگر کوئی دوسرے دین پر آنا چاہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام صرف یہی ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخر میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کریں گے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہد اللہ، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہد اللہ، کہ اللہ ہدایت دے قومن کفروا، ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. یہ کون ہے؟ یہ یہودی علماء ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں پتا تھا دین کی ایک ایک بات کو بتاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیفا یاد اللہ، کس طرح ہدایت دے گا اللہ، یعنی انہیں ہدایت نہیں دے گا. کس کو؟ قومن کفروا بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد جو کفر کر رہے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر حالانکہ جو رسول ہے وہ بھی حق بات کہہ چکا ہے اور ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکے ہیں. وہی اہل یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے. رسول حق آیا ہے، کھلی کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ کفر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہدایت اللہ پاک نہیں دے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. ظالم قوم اوپر کی جتنی آیات تھی وہ ظالم قوم میں ہو گئی، اور پھر یہ کہ جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کون؟ اولئک جزاؤہم، اللہ ان کی جزا انہیں دے گا. کیا جزا دے گا؟ ان علیہم، کہ ان پر ہوگی لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ان پر ہوگی کہ حق ماننے کے باوجود حق سے منہ موڑ گئے، اس میں کچھ سے کچھ باتیں ملا کے دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا. خالدین فیہا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کی طرف نظر بھی کی جائے گی. اللہ نظر بھی نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا ایسے ظالموں کو. عذاب علیم، اور سب کی لعنت ہے ان کے اوپر. الا الذین، لیکن وہ لوگ نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو نافرمان ہیں تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ سب کتنے کفر کرنے اور نافرمانیوں کے عذاب کا بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے مگر ان پہ لعنت نہیں ہوگی. کون؟ تابو، کہ انہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذالک، اس کے بعد یہ نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کر لی. واصلحوا، اور اپنے حالات کو سدھار لیا، سچے مسلمان بن گئے.
فإن اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، دیکھیں ایمان لانے کے بعد کفر، یہ اوپر کی جو باتیں آ رہی وہ سب انہی کے لیے، یعنی ایمان لائے تھے، مسلمان تو تھے، یہودی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کفر کیا، تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کفر ایمان لانے کے بعد جو کافر بنے، ثم ازدادوا کفرا، اور بہت بڑھ گئے اپنے کفر میں، بجائے توبہ کرنے کے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ضالون، بہت سخت گمراہ ہیں، جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے تو وہم کفار، اور کفر، مرتے دم تک کافر تھے، مرتے دم تک بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، فلن یقبل من احد، تو قیامت میں ایسے عذاب میں وہ پکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ فلن یقبل من احد، کہ ان میں سے کوئی اگر دینا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا، یعنی اس عذاب میں اگر وہ چاہے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دے دے تو فلن یقبل من احد، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، ولا وفتدى به، اور نہ کوئی فدیہ اس کے بدلے میں، یعنی زمین بھر کے سونا بھی دے گا، کوئی بھی فدیہ دینا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اب اللہ تعالیٰ دوسرے احکامات پہ آ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، یعنی نیکی کرنا چاہتے ہو نا، اور نیکی کے بلند مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، تو نیکی کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ہم اللہ کے راہ میں کیا دیتے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، پھٹے پرانے کپڑے، بچا کھچا کھانا، یا جو ہوتا ہے، نہیں، اللہ نیکی چاہتے ہو تو اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرو جن چیزوں کو تم عزیز رکھتے ہو۔ اب ہم کن کن چیزوں کا عزیز رکھتے ہیں؟ دیکھیے، مال ہے، اولاد ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اوقات، یعنی جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہے جو ہم کو بہت زیادہ پیاری ہے، تو ان کو کہاں لگاؤ؟ اللہ کی محبت میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اپنا مال، اسباب، اپنی صلاحیتیں، اپنی آنکھیں، کان، جو کچھ بھی ہیں، تو ہم اس وقت نیکی کے درجے تک پہنچ سکیں گے۔ کیسا اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بتا دی کہ نیکی کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی نیکی کچھ بھی نہیں ہے تمہاری، ہاں جب ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی کس نیت سے کرو گے، کس طرح سے کرو گے، ہر چیز اللہ کی نظر سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اب یہ بن اسرائیل کے کچھ طریقے تھے ان کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کل الطعام، سارے کھانے، کانا تھے، حلل حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ نہیں جو اسرائیل نے اپنے نفس پر اس کو حرام کر لیا تھا، یعنی امت محمدیہ میں ہر چیز حلال تھی۔ ہاں، یہ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کہا تھا کہ میں نے کہا، شیٹا کا درد، جو بھی بیماری تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے کہ اونٹ کا گوشت مت کھا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ شاید کچھ اور چیزیں بھی تھیں
جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہ کھاؤں گا تو مجھے تکلیف ہو گیا. تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تو وہ چیز انہوں نے اپنے اوپر بھی حرام کر لی کہ ہمارا نبی نہیں کھاتا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ کھانے وہی ہیں جو امت محمدیہ میں حلال ہے، ان پر بھی سارے وہی حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ نہیں تھا کیا انہوں نے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا. من قبل، اس سے پہلے، ان تو نزلت تورات، جبکہ تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، اور تورات کے بعد تو پھر ظاہر ہر چیز اس میں حلال ہو گئی تھی. قل فاتوا بالتورات، ان سے کہو لاؤ تورات کو، فتلوہا، پھر پڑھو اس تورات کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ وہ کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری کتابیں میں سب لکھا ہوا ہے، کہو ان سے اپنی کتاب لاؤ پھر پڑھو اگر تم سچے ہو تو. وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ کہنے کے بعد کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنی کتاب لاؤ. فمن افطرا، اس کے باوجود جو افطرا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے یہ حلال نہیں کیا، یہ جس طرح سے باتیں ہیں، من بعد ذالک، یہ کھلی کھلی آیات بتانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. قل صدق اللہ، ان سے کہہ دو اللہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل سچی بات فرمائی ہے. فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، بس تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم، یہ بالکل صحیح طریقے سے. ملت ابراہیمی جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی کہلاتا ہے، اور مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی کے فالوورز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر فتبی، تو پھر تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی پوری طرح کرو. وما کان من المشرکین، کیونکہ مشرک میں سے نہیں تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تم تو شرک کرتے ہو تو تم مشرک نہ بنو. ان اولا بیت وضع للناس، اور پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی، یہ وہ ہے، بے بکتا، جو کہ مکہ میں ہے. مکہ کا نام پہلے بکہ تھا، جو مکہ میں ہے. مبارکن، یہ مبارک ہے. وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے سارے جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، اور اس میں خانہ کعبہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی داخل ہو گیا اس حرم میں، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا، یعنی امن ہی امن ہے اگر آپ وہاں داخل ہو جائیں تو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے، علی الناس، لوگوں کے لیے، حج البیت، حج، اس گھر کا طواف یعنی حج ہے لوگوں کے لیے، من استطاع، جو استطاعت رکھے، الہی سبیلا، وہاں جانے کے راستے کی، یعنی جانے آنے کا، کھانے پینے کا اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ حج کریں. ومن کفر، اور جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو غنی ہے سارے جہان والوں کا، یعنی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور یہ جو آیت تھی یہاں سے یہ حج فرض ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے لیے کہ جو آنے جانے کا سامان رکھتا ہو. من استطاع الیہ سبیلا، اس لیے ومن کفر، اگر نہیں جاتا حج نہیں کرتا تو واللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے پرواہ، جاؤ نہیں جاؤ اللہ کو کیا، اپنے فائدے کے لیے کرو گے. قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اہل کتاب، یہودی، نصارا. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو عمل تم کر رہے ہو.
قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کہہ دو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، منا جو ایمان لے آئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تبغونہا عوجا، اور تم ان کے راستے میں ٹیڑھ مہیا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے راستے میں، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ سب جو ہیں یہ حق پر ہیں، یہ دین حق ہے، تم جانتے ہو اس پہ، لیکن تم یہ سب کام کر رہے ہو۔ یہودیوں کو سب پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سب باتیں کرتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اتباع کر لی ایک گروہ کی جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اگر تم نے یہودیوں کی ذرا سی بھی بات مانی تو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان رسول بھی ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے دامن کو۔ اللہ کا دامن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات۔ جس نے اللہ کے احکامات کو پوری طرح پکڑ لیا، فقط ہدایا الی صراط مستقیم، تو اللہ نے اسے سیدھی راہ، فقط ہدیہ، تو بس وہ ہدایت پا لے گا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستے کی اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کو پکڑ لو۔ جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، صحیح طرح پڑھے سمجھے اس پہ عمل کرے، تو وہ سمجھ لے کہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔